السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال؟ الحمدللہ. اچھا، جو ہمارے بانی تھے ایٹم بم کے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، وہ دنیا سے چلے گئے ہزاروں گلے شکوے لے کے. جی آج ان کی فاتح خوانی تھی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں بھی یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو سفر آخرت ہے اس کو آسان فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. جو گلے شکوے کی بات آپ نے کی ہے وہ ظاہر ہے، وہ تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں. انہوں نے تو جو قید تنہائی تھی اس سے آزادی پا لی انہوں نے. میں تو یہ کہوں گا کہ وفات نہیں، جو وہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قید تنہائی سے ایک بے قدری قوم سے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے. فوت ہو گئے. ہم نے جس طرح پہلے اپنی اسی سابقہ روایت کو زندہ رکھا، اپنے ہیروز کو جس طرح سے ہم نے فراموش کیا، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہم نے کیا، اسی سلوک کو ہم نے بالکل جاری رکھے ہوئے ہے. کئی سارے ان کو گلے شکوے تھے، اسپیشلی جو ہماری حکومت تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں، تب کے وزراء نے بھی جس طرح کی زبان استعمال کی، پہلے شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب، اس طرح کئی اور لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی ان کے خلاف زبانیں استعمال کی، کرپشن کے الزام لگائے، جبکہ انہوں نے کھلم کھلا کہا تھا کہ آپ جو میری آپ نکالیں میرے فلیٹس اور میں وہ لکھ کے دے دیتا ہوں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں. تو وہ اسپیشلی قوم سے تو وہ تھوڑے بہت نالاں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ وہ نالاں تھے حکمرانوں سے، وہ نالاں تھے، ان کی بے وفائی سے نالاں تھے. بے قدری تو بے قدری، ہم نے ان کے اوپر جس قسم کے الزامات لگائے تو وہ سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ افسوس ہوا مجھے، وہ آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی، جو ہمارے ہمسائے ہیں انڈیا، ان کا وزیر اعظم، وقت کا وزیر اعظم اس طرح سے پاؤں کی طرف اپنے جو ان کے ایٹمی محسن تھے انڈیا کے، انہوں نے بالکل عبدالکلام، ان کی جو میت ہے اس کے پاؤں کی طرف وہ کھڑے ہو کے اس طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے انہوں نے سلیوٹ بھی پیش کیا، اسلام بھی پیش کیا، اور اس طرح عقیدت کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے. ان کے سارے آرمی اور ان کے جو جتنے بھی سیاستدان تھے اس طرح سے انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا. وہ اپنے قومی ہیرو کو پہلے تو انہوں نے جو ایوان صدر تک ان کو پہچانا، صدر بنایا. انہوں نے قدر کرتے ہیں، وہ اپنے ہیروز کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں، جتنی وہ اپنے ہیروز کی قدر کرتے ہیں اتنی زیادہ ہم اپنے ہیروز کی بے قدری کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا کہ ہمارے کوئی بھی آفیشل، آپ کسی بھی بڑے عہدے کے کوئی چیف نہیں گئے، کوئی سی ایم نہیں گئے، کوئی ترجمان نہیں گئے، کوئی بھی ٹویٹر پہ بیٹھ کے انہوں نے جنازہ پڑھا، ٹویٹر پہ بیٹھ کے انہوں نے ان کے ساتھ تعزیت کی، ٹویٹر پہ بیٹھ کے انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا، ٹویٹر پہ بیٹھ کر انہوں نے جناب ساری چیزیں سب کچھ فاتح خوانی بھی ٹویٹر پہ کر رہے ہیں جتنے بھی آفیشلز ہیں. میں کسی ایک پارٹی کا نہیں کہوں گا کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے نہیں گئے، یار پی ایم ایل این کا کوئی نہیں گیا، کسی پارٹی کے بھی بڑے جو صدر ہیں وہ نہیں گئے. وہ چاہے پیپلز پارٹی کا میں ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، ان کے مراد علی شاہ صاحب اسلام آباد آئے، کراچی سے وہ یہاں سے پہنچ گئے. لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ بارش کا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی سیکیورٹی کا ایشو ہو سکتا تھا. سیکیورٹی کا ایشو تو جس طرح سے ہم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، جو کشمیر سے حال ہی میں سید علی گیلانی صاحب ہیں، تو غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی تھی. جنازے کے بعد قبر پہ جا کر پھول چڑھائے جا سکتے تھے، کوئی وزیر اعظم سب جا سکتے تھے، وہاں پہ غائبانہ جنازہ ہو سکتا تھا، ایوان صدر میں جنازہ کروایا جا سکتا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں کرایا جا سکتا تھا. پی ایم ایل این کے دوست بھی اس وقت کلیم کر رہے ہیں جس طرح وہ حکومت کی طرف، لیکن ان کے اپنے بھی تو بڑے بڑے آفیشلز نہیں گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر کئی سارے لوگ تھے وہ جا سکتے تھے. میں ایک اور شخصیت ہیں جنہوں نے وفات کی، خادم علی رضوی صاحب، انہوں نے ان کے ہاتھ چومے تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ہاتھ چومے کہ جناب آپ جس نے تیر بنایا وہ بھی جنتی ہے، جس نے تیر چلایا وہ بھی جنتی ہے، جس نے جا کر تیر پکڑایا وہ بھی جنتی ہے، حدیث ہے. تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ہاتھ چومے، جس پر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب حیران ہوئے کہ آج تک کسی لیڈر نے میرے ہاتھ نہیں چومے، تو آپ میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ اتنی عقیدت کسی نے آج تک مجھے نہیں دکھائی. تو انہوں نے مجھے حدیث ان کو سنائی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ایٹم بم بنایا. ہم جو آج انڈیا سمیت اپنے جو جتنے بھی دشمن ہیں ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو وہ آپ کی بدولت ہے. آپ نے ایٹم بم بنایا، اتنی بڑی چیز بنائی ہے، تو ہم کیوں نہ آپ کے ہاتھ چومیں؟ تو اس طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے. اگر ہم صرف ایک پی ایم عمران خان کو بلیم نہیں کر سکتے، جتنے بھی دیگر پارٹیز ہیں، جتنے بھی صوبوں کی پارٹیز ہیں، بڑی بڑی پارٹیز ہیں، چھوٹی پارٹیز ہیں،
کوئی بھی ان کے جنازے میں نہیں گیا، کوئی بھی اسلام آباد تک نہیں جا سکا، تو یہ ہم بحیثیت قوم ہم اس پہ افسوس کریں گے. کسی ایک جماعت، کسی ایک لیڈر کے اوپر ہم نہیں کہا. ہم بحیثیت قوم ہم اپنی ہیروز کی بے قدری کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے آئے ہیں. شاید اللہ تعالی ہمیں کب ہدایت دے اور کب ہم اپنے ہیروز کی قدر کرنا سیکھیں، کب ان کو عزت دینا اور جو ان کا وقار بنتا ہے کب ان کو دینا سیکھیں. شکریہ جی. جی بہت شکریہ.